السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس آیت نمبر 22 سے ہم لوگ 24 سے آیت نمبر 24 سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما، اس کے سوا نہیں، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، جیسے پانی، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، تو ملا جلا نکلا، بھی اس سے، نبات الارض، زمین کا سبزہ۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات ملی جلی نکلی، مما، جس سے یأکل الناس، کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور چوپائے۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات ملی جلی نکلی، جن کو آدمی اور چوپائے یعنی مویشی کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلے۔ حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت، پکڑ لی، ارض، زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو گئی، سج گئی، وظن، اور خیال کیا، اہلھا، زمین والے نے یعنی مالک نے، زمین کے مالک نے، انہم، کہ وہ، قادرون، قدرت رکھتے ہیں، علیہا، اس پر، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور خوب سج گئی، سور گئی، خوب زیبائش ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، اتاہا، اس پر آیا، امرنا، ہمارا حکم، لیلن، رات میں، او نہارن، یا دن کے وقت، فجعلناہا، تو ہم نے اسے کر دیا، حصیدن، کٹا ہوا ڈھیر، کعلم، گویا کہ نہ، تغنا، وہ تھی، بالامس، کل۔ تو ایسی حالت میں، دن میں یا رات میں، اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ گیا، یعنی کوئی حادثہ آ پڑا، جیسے کہ طوفان یا کوئی ایسے کچھ اور بات ہو رہی ہے، جیسے خشکی آ جاتی ہے، قحط آ جاتا ہے، طوفان آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کی بات ہو رہی ہے۔ سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں موجود ہی نہ تھی۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیاتی، ہم کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، لقومی، لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ واللہ، اور اللہ، یدعو، وہ بلاتا ہے، الی، طرف، دار السلامی، سلامتی کے گھر کی طرف، اور اللہ دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی فرمائے۔ للذین، وہ لوگ جو کہ، احسن الحسنی و زیادہ، انہوں نے بھلائی کی، بھلائی ہے اور زیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے بھلائی یعنی جنت ہے اور زیادہ، ولا یرحق، اور نہ چڑھے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ذلت، اور اس سے زیادہ،
یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی جنت سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے اسی طرح نیکی یعنی جنت ہے، اور اس سے بھی زیادہ، اور نہ ان کے چہروں پر سیاہی چڑھے گی اور نہ ذلت ہوگی۔ اولئک، وہی لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں، اور نہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہما تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی۔ والذین، اور وہ لوگ جو، کسبو، انہوں نے کمائی، سیئاتی، برائیاں، جزاء، بدلہ ہے، سیئاتن، برائی کا، بمثلہا، اس جیسا۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو ان کی برائی کی سزا اس کے برابر ہی ہے۔ وترحقہم، اور ان پر چڑھے گی، ذلہ، ذلت، اور ان کو، ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم، ان کے لیے نہیں، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈھانپ دیے گئے، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعا، ٹکڑے، من اللیل، رات کے، مظلمہ، تاریک۔ ان کے چہروں کی حالت ایسی ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب الناری، جہنم والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ جہنم والے ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی۔ ویوم، اور جس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے، ہم اکٹھا کریں گے، جمیعا، نحشرہم، میں نے ہم کا نہیں کیا تھا، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جمیعا، سب کو، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، فزیلنا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، وقالا، اور کہیں گے، شرکاؤہم، ان کے شریک، ما، نہیں، کنتم، تم تھے، ایانا، ہماری، تعبدون، تم بندگی کرتے۔ پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، یعنی پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفا، بس کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ان، اگر، کننا، ہم تھے، ان، سے، عبادتکم، تمہاری بندگی، لغافلین، البتہ بے خبر۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ، اللہ گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ ہنالک، وہاں، جان لے گا، جانچ لے گا، تبلو، ہنالک تبلو، وہاں جانچ لے گا، کلو نفس، ہر شخص، ماں، جو، اسلفت، اس نے بھیجا، وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، ان کا مولا، الحق کی، سچا، وضل، اور گم ہو جائے گا،
عنہم ان سے، ما جو، کانو وہ تھے، یفترون وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اگلے کی کر لے گا کا امتحان چلے گا، اس کو پہچان لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے والا بنائے، ہم سب کو توحید پر ہی زندگی اور توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔ تو ابھی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیتے ہیں کہ جو آج کی ہماری آیت سبق کی ہے وہ شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت مثال کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی حقیقت بتا دی کہ ایک کسان ہے، وہ اپنی کھیتی، وہ اس کو میں ہل جوتتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے برابر، اور اتنے زمین آپ دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس دوران کھیت کتنے لہلہا رہے ہوتے ہیں، کتنے اس کھیتی کتنی اچھی ہوتی ہے، جو بھی فصل بوئی جائے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پانی سے جو جس نے جو بویا ہوتا ہے، اور وہ کتنا، کسی نے آم کے درخت لگائے ہوتے ہیں، کسی نے گندم لگائی ہوتی ہے، کسی نے چاول لگائے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ لگایا ہوتا ہے، سبزیاں لگی ہوتی ہیں، تو ایک بارش کے پانی سے مختلف فصلیں جو ہیں وہ کتنی اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی اچھی ہماری فصل ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی وہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی، ہم یہ کریں گے، ہم اس دفعہ فصل کٹے گی، ہم بیچ کے ہم یہ اس طریقے سے کریں گے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے، کوئی آندھی آ جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی ایسی کوئی چیز، اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ راتوں رات یا دن کے وقت کوئی ایسی آندھی طوفان آتی ہے کہ سارا پھل گر کے خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ آم کے درختوں کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کا پھل کیسے ہو جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ کل یہ یہاں پر کوئی پھل بھی لگا تھا، تو اللہ اس کو ایسے کٹا ہوا ڈھیر بنا دیتا ہے کہ بالکل ابھی خصوصاً جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جیسے سیلاب کی صورتحال تھی، اور فصلوں کا کیسے حال، ملیا میٹ ایسی ہوئی کہ جہاں جہاں سے سیلابی پانی گزر کے گیا، اللہ کا حکم گزر کے گیا، وہاں پہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ کل تک ایسے لہلاتی ہوئی فصلیں تھیں، کھیتیاں یہاں پر تھیں۔ تو یہ زمین کا دنیا کا یہ حال ہے کہ آج انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اولادیں ایسی بڑی ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ وہ قداور ہو رہی ہیں، ان کے وہ کتنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی شادیاں کریں گے، ہم اس طریقے سے اکٹھے رہیں گے، ان کی پلاننگ میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آخرت کا، نہ وہ بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ ان کی خود کی پلاننگ ہوتی ہے ایسی۔ لیکن 50-60 سال کی زندگی کو اتنا وہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ والی زندگی بہت بہت پیچھے چلی جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور وہ ابھی یہ خصوصاً یہی دیکھیے کہ ہم سیلاب کی بات کر رہے تھے، تو سیلاب کے دنوں میں دیکھیے کہ کیسے لوگوں کے جوان بیٹے کس طریقے سے وہ پانی کی نظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، اللہ کے حکم کی نظر وہ کیسے ہوئے۔ موت تو آنی ہے، برحق ہے، ہر ایک کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لیکن پھر بھی یہ دیکھیے کہ انسان کیا اس چیز کی تیاری کبھی کسی نے کی تھی؟ کیا یہ سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا؟ تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان جب بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہے، بہت کچھ ہے، اور ہم نے آگے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ہم نے بچوں کو یونیورسٹی پہ پہنچانا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی بھیجنے ہیں، ان کے آگے اتنی یہ چیزیں کروانی ہیں ان کو، اور ان کا بالکل ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کر کہ ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، لیکن کہیں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا مسلمان بنانا ہے۔ تو یہ اللہ اتنی خوبصورت مثالوں کے ساتھ ہمیں بتا رہا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ ہم تو اسی طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ یدعو الی دار السلام، کہ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد تو پھر کہاں جائیں؟ جب دنیا ایک ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے نا کہ جہاں تم رہ رہے ہو، جو تمہارا ایک کانسیپٹ ہے، جو تم پیش نظر اپنے رکھے ہوئے ہو، جو تم اپنی ایک گول بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کا، تو یہ تو بالکل بیکار ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت مزید آپ آگے پڑھیں گے کہ کتنے ہی ناموں سے اللہ نے پکارا ہے، مچھر کا پر، اور مکڑی کا جالا، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے
جیسے مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے جب اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں؟ تو ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اللہ رب العزت ہی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ اللہ تو تمہیں بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ کون سا ہے؟ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ اور اس کو سلامتی کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو وہاں پر کسی کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، آپ کوئی بھی برا کام کرتے ہیں، کوئی کیسا بھی کوئی چیز کرتے ہیں، تو بہت ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے احساسات ہوتے ہیں، اسٹرانگ فیلنگس جو ہوتی ہیں نا، ایک خوف ہوتا ہے کہ آپ کو خوف کوئی برا کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ جو کہہ سکتے ہیں کہ خودکش بمبار جو ہوتے ہیں، ان کو ان کی زندگی کا دیکھا گیا تو اپنی زندگی میں بہت فیلئر وہ رہے ہیں، ان کو تھا کہ ہماری زندگی میں تو کچھ ہمیں ملا نہیں، تو ہم اپنے پیچھے والوں کو کچھ تھوڑا سا پیسہ دے جائیں، جو ہمیں جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے، ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے تو ہم ایسے کر دیں۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ خوف اور یہ غمگین، یہ دو چیزیں جو ہیں، وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ان سے لڑنا جو ہے، کیونکہ ان سے اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو آپ کو مایوسی ملتی ہے، اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا، اور مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ اس طرف بلا رہا ہے کہ جو بھی تکلیفیں ہوں، خوف ہو، آپ غمگین ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تمہیں اپنے سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور یہ کب ملتا ہے؟ یہ کس کو؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ ہدایت بہت دفعہ ہم لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے، اور جیسے ہم لوگوں کو بہت بڑی نعمت اللہ نے دی نا، اس کی مثال یہی آپ لے لیں کہ ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے ہم لوگ وہ جیسے پیدا ہوئے، سمجھے کہ سوتے ہوئے اٹھے تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کی قدر نہیں کر سکا، اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے ایسے۔ یہ وہ مقام ہے کہ نبیوں نے اس مقام کی خواہش کی تھی، لیکن ہمیں ہمارے کسی بھی عمل کو دیکھے بغیر اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ جس کا ہم حق نہیں ادا کر سکے، ہم اس کا احسان کسی طور پر ہم چکا ہی نہیں سکتے، لیکن شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہمارا ہم اس کا۔ تو یہ ہدایت کی بات ہو رہی تھی۔ تو ہدایت ایسی چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہدایت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ہدایت مل جائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آپ کو ہدایت مل جائے، اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ کو مانگنا پڑے گا، تو اتنی قیمتی چیز یہ تو ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنے لیے مانگیں، آپ کو اپنے سارے جاننے والوں کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مانگنی چاہیے، کہ وہ تو اتنا بے نیاز ہے، اتنا بڑا جیک پاٹ ہمارا لگا دیا اس نے، اور ہمارے کوئی بھی ایسے عمل نہیں تھے، اعمال ایسے نہیں تھے، اس لائق نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا کرم خصوصی کیا، تو ہمارے مانگنے سے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایسے ٹالا تو نہیں کرتا، ایسے خالی ہاتھ تو نہیں لوٹاتا، تو ضرور انشاءاللہ العزیز ہمیں ہدایت سے بھی نوازے گا، اور یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی پر زندگی دے اور اسی پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے اس سے بڑھ کر نیکی رکھی ہے، اور جو آخری حد ہے نا نیکی کی، ایک تو ہم اگر دنیاوی طور پر اگر فائدے کے طور پر دیکھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے سلامتی کا گھر ہمیں دیا جا رہا ہے، تو صرف اللہ کے ہاں اتنا نہیں ہے کہ 1/1، ایک کے ساتھ ایک، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت دینے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، وہ اس کی مرضی، وہ جہاں تک مرضی دیتے 700 گنا تک دے دے، اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی خوبی ہی ہے، اس کے لیے بھی بھلائی ہی ہے، نیکی ہی ہے، لیکن زیادہ اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ وہاں پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے چہروں پر ذلت ہوگی۔ سیاہی اور ذلت،
جب کسی کا کوئی گناہ کھل رہا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیے یہاں پر دنیا میں بھی اگر ظاہری طور پر بھی اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ابھی جیسے ایک ریسرچ ہوئی ہے تھی کہ 99% لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے، تو 99% لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کیا بات پتہ چلی ہے، تو یہ تو یہاں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر جب یہ دیکھیے کہ یہ CCTV کیمرے جو ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کے موجود ہیں، جب یہ ساری فوٹیجز ہماری اس وقت وہاں پر چلیں گی، تو وہی بات آتی ہے کہ جب سارے گھر والے وہاں پر موجود ہوں گے، اس وقت چہروں پر دیکھیے سیاہی ہوگی کہ نہیں۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس وقت کا سوچیں کہ آپ کا اگر نفس کا کمزور ترین کوئی ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو نفس کے سپرد کیا ہو، اور وہ لمحہ آپ کی پوری فیملی کو دکھایا جا رہا ہو، تو کیا بیتے؟ انسان کہے کہ میں کہیں اس کو کہتے ہیں کہ ذلت کا عذاب، وہ کہے کہ کہیں کوئی ایسی چھپنے کی جگہ ہو تو چھپوں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن اس دن سوائے اللہ کے اور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہی چھپا سکتے ہیں۔ تو ذلت اور گناہوں کی سیاہی، ان سے ان کو بچا لیا جائے گا، کتنا بڑا کرم ہوگا یہ ان کے اوپر۔ تو ان کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں، کہ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے مستقل ہوتی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھ کے وہ لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے دارالسلام۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی، امن، چین، سکون، ہر قسم کی آفت، رنج، غم، یہ اس میں فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہونے کی، کسی چیز کی، کسی نعمت کے چھن جانے کی فکر نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ جنت کے نام دارالسلام ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگوں نے عارفین نے یہ لکھا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام جو ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے عبرت بھی ہے کہ اللہ ایک اتنا بڑا شہنشاہ خود بلا رہا ہے، تو یہ ایک غلام ہونے کی حیثیت سے، اس کا عبد ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی حاضری میں کیسے رکا کیسے ہے، تو یہ منکرین کے لیے بھی یہ سرزنش ہے کہ وہ کیسی بڑی دعوت کو یہ انکار کر رہے ہیں، اور دنیا کو وہ پریفر کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ کیسے انکار کر رہے ہیں، پس و پشت میں کر رہے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے بارے میں ایک نصیحت لوگوں کو فرماتے تھے کہ اے آدم کے بیٹے، تجھے اللہ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ کی اس دعوت کی طرف کب اور کیسے قدم اٹھائے گا؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ ابن آدم اچھی طرح جان لو، خوب سمجھ لو کہ اگر تم نے اس دنیا ہی کے لیے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا، اس دنیا کے لیے اگر کوشش کی تو، اور اگر تو نے اسی دنیا کے لیے عمر کو ضائع کرنا ہے تو قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی جانب چلو گے، تو وہاں پر تو تمہارا راستہ روک دیا جائے گا، وہاں پر تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ تو یہ ان کا یہ نصیحت کرنے کا طریقہ تھا، اس آیت کے بیان وہ فرماتے تھے اس طریقے سے۔ صحیح احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بہت سے صحابہ اور تابعین ان کی طرف سے بھی یہ منقول ہے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ ولی واللہ یدعو الی دار السلام، اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے ایک وعدہ اللہ کا باقی ہے جو اب پورا ہونا چاہتا ہے، کہ جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ کیا اللہ نے اپنے فضل سے ہماری بھلائیوں کا پلہ بھاری نہیں کر دیا تھا، نیکیوں کا پلہ؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید اور نورانی نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا دیا؟ یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے، اور کیا باقی کیا رہتا ہے؟ اس پر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ رب العزت کے جمال کی زیارت کریں گے۔ بس اللہ کی قسم ہے،
کہ کوئی نعمت جو ان کو عطا ہوئی ہے وہ اللہ کے دیدار سے زیادہ انہیں محبوب نہیں ہوگی، نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے کے جمعے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا کرے گا۔ تو یہ تو ایک جنتیوں کی ایک بتائی جا رہی ہے نا کہ جنتی ان کو یہ انعامات ملیں گے۔ لیکن پھر آگے دوسرا گروہ کا جو لوگ ہیں، دوسرا گروہ جو جہنم والے ہیں، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے کہ ان کے اعمال کے سبب جو انہوں نے برائیاں کمائی ہوں گی تو ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے کہ جیسے ان کے اوپر رات کی تاریکی کے ٹکڑے مل دیے گئے ہوں، ان کے اوپر ذلت پی جائے گی، ان کی رات کی سیاہی ہوگی۔ اور یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو جہنم والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جب اللہ رب العزت ساری مخلوقات کو جمع کر دے گا نا، تو جس کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت وہ جب لوگ پیش ہوں گے اللہ رب العزت کے حضور، اور انہوں نے فال نکال لی ہوگی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا، چاہے کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی بھی نبی کو، تو اس وقت ان کے حشر کیا ہوں گے کہ جب حق کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور جب جو انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات میں بتاتے رہے اور وہ اس کو جھٹلاتے رہے بھی اور جھٹلا بھی رہے ہیں، تو اس وقت ان کا حشر کیا ہوگا، ان کے حالت کیا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت صرف ان کو روک لے گا جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت میں، جہنم میں، ان کو جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا اور ان کو روک دیا جائے گا کہ تم لوگ رکو، تمہارے شریک بھی رکیں۔ اور اللہ رب العزت ان کے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، ان کی آپس میں فساد ہو جائیں گے کہ وہ شریک کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے عبادت کرو، ہم نے تو ان کو نہیں بولا تھا۔ تو وہ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ ہم لوگ تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ ساری زندگی دنیا میں ان کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں نا کہ دین گمایا دنیا کے لیے اور دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، اس وقت ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس وقت ان کے درمیان جو جدائی پڑ چکی ہوگی، تو اس وقت وہ خود جان لیں گے کہ ہمارا انجام کیا ہے، اور وہ جب اللہ کی طرف، اپنے سچے مولا کی طرف پہنچ جائیں گے، تو ان سے وہ جھوٹ باندھتے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے رہے ہیں، وہ ان سے وہ چیز کھو جائے گی، وہ ان سے گم ہو جائے گی۔ تو ان کو وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ اب ہم یہ کچھ بھی ہمارا بننے والا نہیں، کیونکہ آج ہمارے اللہ کے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توحید ہمیں نصیب فرمائے، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمیں اسی کے اوپر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جس چیز سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت، ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔